السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا دلچسپ واقعہ بیان کریں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ کی شادی کیسے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے داماد کیسے بنے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا غلام کیوں بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور کلیم اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے شاہی محل میں تربیت پائی اور پل کر ایک طاقتور جوان بنی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک یہودی بنی اسرائیل قوم کے آدمی پر ظلم کر رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مارا اور وہ مر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اور پھر جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اپنی فوج کو روانہ کیا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے بارے میں پتہ چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے جانے کا ارادہ فرمایا اور پھر انہوں نے سفر شروع کیا۔ اور پھر چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ پہنچے جہاں ایک کنواں تھا اور کنویں کے پاس دو لڑکیاں کھڑی تھیں۔ وہ لڑکیاں کوئی اور نہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم اپنی بھیڑیوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہم ہر روز انہیں پانی پلاتے ہیں، ہمارے والد بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، لیکن آج کنویں میں پانی بہت زیادہ کم ہے اور ہم اس سے نکال نہیں پا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی مدد کی اور کنویں سے پانی نکال کر ان کی بھیڑیوں کو پلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی پانی پیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک سے نڈھال ہو گئے اور ان لڑکیوں نے اپنے والد کو بتایا کہ ایک نوجوان نے ان کی مدد کی ہے۔ تو ان کے والد یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم اس نوجوان کو ہمارے گھر پر کھانے کے لیے دعوت دو۔ تو لڑکیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آ گئی اور کہا، آپ نے ہماری مدد کی ہے، اسی لیے ہمارے والد آپ کو کھانے کے لیے بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک سے نڈھال تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت قبول کی اور وہ لڑکیاں انہیں اپنے گھر لے جا رہی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں میرے پیچھے آؤ اور میں آگے چلتا ہوں اور مجھے راستہ بتا دینا، میرا تمہارے پیچھے چلنا مناسب نہیں ہے، اگر میری تمہارے اوپر نظر پڑی تو مجھے شدید گناہ ہوگا۔ تو لڑکیوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلنے لگے، لڑکیاں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے اور پھر دعوت ختم ہوئی تو اس لڑکی نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ابا جان آپ انہیں اپنا غلام بنا لیجئے، یہ نوجوان ہیں اور طاقتور ہیں اور امانت دار ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا،
ٹھیک ہے یہ نوجوان بھی ہے اور طاقتور بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ امانت دار ہے، یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے سارا واقعہ بیان کیا اور کہا یہ بہت زیادہ عورت کی عصمت کی عزت کرتے ہیں، عورت کو مقام دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے حد متاثر ہو گئے، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرنے کا ارادہ کیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا میں آپ سے اپنی بیٹی صفورہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری یہ شرط ہے کہ آپ کچھ عرصے تک میرا غلام بن کر رہیے اور میری بھیڑیوں کی دیکھ بھال کیجیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اگر آپ یہ شرط نہیں ماننا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی شرط قبول کر لی اور ان کے غلام بننے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صفورہ کی شادی ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں دے دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شادی سے بے حد خوش ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنی بیٹی صفورہ کو خوب دعائیں دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی صفورہ سے ہو گئی، اور کچھ عرصے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے غلام بن کر رہے اور ان کی بھیڑیوں کی دیکھ بھال کرتے رہے، اور پھر اپنی بیوی صفورہ کو لے کر مصر روانہ ہوئے، اور سفر انہوں نے جاری کیا تو رات اندھیرا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آگ دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی صفورہ سے کہا تم یہیں پر رکی رہو، میں دیکھ کر آتا ہوں کہ آگ کہاں لگی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت پر آگ لگی ہوئی ہے، لیکن درخت بالکل بھی جل نہیں رہا ہے۔ یہ طور سینا کا مقام تھا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے آواز آئی اے موسیٰ یہاں پر آؤ اور اپنے جوتے اپنے چپل اتار کر آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتارے اور درخت کے قریب گئے، اور پھر غیب سے آواز آئی اے موسیٰ علیہ السلام میں تمہارا رب ہوں، اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میرا عصا ہے اور مجھے بے حد عزیز ہے، یہ میرے بہت زیادہ کام آتا ہے، میں اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں اور میں بہت زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بن گئے۔ اور پھر غیب سے آواز آئی اے موسیٰ اپنے عصے کو زمین پر ڈال دو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا جیسے ہی زمین پر ڈالا تو وہ ڈراونا اژدہا اور سانپ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ کر بے حد ڈر گئے اور پیچھے ہٹنے لگے تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ ڈرو مت اور اپنی عصا کو اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے سانپ کو ہاتھ لگایا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور نبوت سے سرفراز ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی